نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی سعید مدنی، جو کہ مرکزی دارالافتاء کنز الایمان مسجد بابری چوک گرو مندر کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی سوال لینے کی نیت کرتے ہیں۔ یہ پہلی کال شامل کیجیے۔ سوال پوچھنا تھا، قضا نمازوں کے متعلق مصروفیت ہوتی ہے، 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایکسٹرا جو قضا نمازوں کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سنت موقدہ ہیں یا جو غیر موقدہ تو پڑھی ہی نہیں جاتی، جس طرح عصر کی ہیں یا عشاء کی ہیں تو کبھی کبھار اللہ قلیل پڑھی جائیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سنت موقدہ ہیں وہ ان کو آگے پیچھے کر کے ان کی جگہ پہ، یعنی انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کی جگہ پہ ہر نماز کے ساتھ اس نماز کی قضا نماز پڑھنی شروع کر دی جائے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس پر قضا نمازیں ہوں تو اسے چاہیے کہ جلد سے جلد اسے ادا کرے تاکہ بروئے ذمہ ہو جائے، لیکن اگر کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے اسے اتنا وقت نہیں ملتا، گاہے بگاہے وہ ادا کرتا رہتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ لیکن جو انہوں نے سوال پوچھا کہ قضا نماز کے لیے کیا سنت مؤکدہ جو ہیں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں، تو سنت مؤکدہ نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو انہوں نے کہا کہ سنت غیر مؤکدہ تو پڑھی نہیں جاتی، تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی جاتی تو سنت غیر مؤکدہ اور جو نوافل ہیں ان کی جگہ جو ہے وہ قضاء عمری اپنی کر لیں۔ جیسے ظہر کے بعد کی جو نفل ہوتے ہیں اس کی جگہ پچھلی اپنی فجر کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے۔ عصر کی پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں غیر مؤکدہ، پچھلی کوئی ظہر کی عصر کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مغرب کے بعد کے نوافل کی جو ہیں نوافل جگہ پچھلے کوئی فرض ادا کر لیں، مغرب کے 3 فرض۔ اسی طرح عشاء سے پہلے کی 4 سنتوں میں جو عشاء کی جو اس پر قضا ہے وہ ادا کر لیں۔ تو اس طرح سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ وہ قضا عمری ادا کرتا رہے، اور اس کے علاوہ جو اس کو فارغ وقت ملتا ہے رات کے وقت یا صبح کے وقت جو ہے وہ اپنی قضا عمری کرتا رہے، لیکن قضا عمری کے لیے جو ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں چھوڑے گا، سنت مؤکدہ نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا یہ سوال ہے، قضا روزے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قضا روزہ رکھنا ہے تو نیت کیا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، اصل تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس کے لیے خاص کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہوتے، اور قضا روزوں کی نیت میں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ رات سے ہی جو ہے وہ نیت کرے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے بس دل میں اس کی نیت ہے کہ میرا جو اس رمضان کا روزہ قضا ہوا جو چھوٹا تھا میں اسے رکھ رہا ہوں، اس کی قضا کر رہا ہوں، اگرچہ زبان سے اس نے نہیں کہا، دل میں اس کی نیت ہے تو یہ تاریخ متعین کرے گا، پھر فلاں تاریخ والا یا فلاں، دیکھیں اگر تو اس کو یاد ہے ٹھیک ہے کہ کون سے رمضان کا کون سا روزہ ہے،
تو اس طرح کر لے. کئی روزے چھوٹے ہیں تو اس طرح نیت کر لے کہ اس رمضان کا جو پہلا روزہ چھوٹا، پھر دوسرا روزہ جو چھوٹا، اس کی اس طرح نیت کر لے. تو نیت اصل دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، تو کمپنی نے مجھے کسی اور دوسرے شہر میں ایک پروجیکٹ پہ بھیجا. وہاں میں 20 دن میں نے قیام کیا. تو کیونکہ کمپنی ہمیں ہوٹل میں رہنے کا خرچہ وغیرہ سب کچھ دیتی ہے، تو میں 10 دن ہوٹل میں رہا اور اس کے بعد 10 دن میں کہیں اور جان پہچان بنا کے میں کہیں اور رہا، مطلب ہوٹل میں نہیں رہا. تو جب میں واپس آیا اور میں نے کمپنی سے کلیم کیا تو مجھے میرے سپروائزر نے کہا کہ آپ اس 20 دن کا ہی کلیم کرو، کیونکہ آپ کو کمپنی نے 20 دن کا آپ کو دینا ہے ہوٹل کا. پھر میں نے ہوٹل کا مطلب 20 دن کا بل کمپنی سے کلیم کیا اور وہ مجھے مل گیا. کیا وہ میرے اوپر جائز تھا یا نہیں تھا؟ جی حضور. دیکھیں یہ جو طریقہ انہوں نے بیان کیا یہ تو درست نہیں ہے. اب ظاہر کلیم کرنے کے لیے ان کو بل وغیرہ شو کرنے پڑتے ہیں. اب ظاہر خود ہی سے ہی غلط بل بنا دیا، حالانکہ 10 دن انہوں نے ہوٹل کا استعمال کیا ہے اور 20 دن کا انہوں نے کلیم کر دیا، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. جتنا استعمال کیا، جتنے اخراجات ہوئے جو کھانے پینے میں، رہائش میں، تو اس صورت میں جو ہے صرف اس کا ہی کلیم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا کلیم نہیں کر سکتا. اگر کوئی پالیسی ہو کہ ہم دیں گے اتنا، اب آپ وہ الگ چیز ہے کہ بھائی یہ طے ہے کہ بھائی جب بھی باہر جائیں گے ان کو فی دن کا اتنا ملے گا، ان کو کوئی بل وغیرہ شو نہیں کرنے پڑتے، تو ایسی صورت میں تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کلیم کے لیے بل شو کرنے پڑتے ہیں اور بل کے لیے ظاہر ہے وہ پھر اپنی طرف سے بل بناتے ہیں، تو ایک جھوٹ اور دھوکے والی صورت ہوتی ہے. تو جتنا استعمال کیا صرف اس کا ہی کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک سوال شامل کرتے ہیں. ایمرجنسی کے طور پر جو لون لیا جاتا ہے موبائل کمپنیوں میں، 15 روپے لیے مثال کے تو دینے 18 پڑتے ہیں، تو کیا یہ سود ہے؟ یہ سود نہیں ہے. اچھا. اصل میں لون کی وجہ سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ لون ہے تو یہ تو ہم سے زیادہ کاٹتے ہیں تو یہ سود ہو گیا. تو اصل میں یہ ہوتی ہے اجرت، کہ آپ جو موبائل کی سروس جو استعمال کر رہے ہیں، یہ سروس کی پیشگی، مطلب ایک سمجھیں کہ اس کی اجرت ہوتی ہے، تو یہ سود میں شامل نہیں ہوگا، شرعی طور پہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. محمد حسن غفاری لسکا سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی جانب سے دکانوں پر جو باکسز رکھے جاتے ہیں ان کے اندر دکاندار کے علاوہ دوسرے لوگ بھی چندہ ڈال دیتے ہیں، تو کیا اس پیسوں میں سے دکاندار اپنے استعمال کے اندر وہ رقم لا سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. جی حضور. دیکھیں چندہ باکس میں دکاندار کے علاوہ اور لوگوں نے جو پیسے ڈالے ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو امانت ہے، اپنی دکان پہ اس نے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ لوگ دعوت اسلامی کو چندہ دیں، بعد میں جو ذمہ دار ہیں ان کو وہ اکٹھا کر کے جمع کر کے دیتے ہیں. تو اب اس چندے کی رقم کو وہ خود ذاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ان کی اپنی کوئی ذاتی رقم انہوں نے ڈالی تھی اس کے اندر، یہ باکس میں ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ضرورتاً اسے استعمال کر لیا تو اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن اور لوگوں نے ڈالی تھی تو ظاہر ہے یہ جو رقم ڈالی ہے یہ چندے کی ہے اور ان کے پاس یہ امانت ہے، ان کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو اب یہ اپنی ذاتی کاموں میں استعمال اس کو نہیں کر سکتے، شرعی طور پہ جائز نہیں کہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شرعی معذور کے جو وضو قائم نہیں رہتا اور قطروں کا مرض وغیرہ ہے، اس طرح کے دیگر لوگ کیا یہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ان کو تلاوت کی اجازت ہے؟ اگر واقعی شرعی معذوری ثابت ہو جاتی ہے، پوری جو تفصیل ہے، تو اس صورت میں ان کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت کے شروع میں اگر وضو کر لیں تو اس عذر کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر شرعی معذوری ثابت ہو جاتی ہے، وہ ایک تفصیل ہے. سوال پوچھنے والے سے ہو سکتا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ساری تفصیلات شرائط معلوم ہوں گی کہ یہ پوچھ رہے ہیں. تو اگر واقعی جو کوئی شرعی معذور ہے اس سے جو انہوں نے وضو کیا ہے تو اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کو چھو بھی سکتے ہیں. اس عذر کی وجہ سے ان کا جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر قرآن پاک نہ چھونا ہو اور وضو بھی نہیں کیا پھر بھی تو ویسے بھی دیکھیں قرآن پاک کی ویسے کوئی زمانی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے تو وضو ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ تلاوت کر رہے ہیں تو دیکھ کے کریں گے، تو دیکھ کے کریں گے، قرآن پاک کو چھونا پڑے گا. تو ایسا شخص جو شرعی معذور ہے وہ وضو کر کے قرآن پاک کو چھو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مسز کی انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں سے میں پروفٹ کا ٹھیکیدار ہونا چاہتا ہوں، کام سارا میں نے کرنا ہے، مسز نے صرف انویسٹمنٹ کرنی ہے. کو کاروبار میں شیئر ڈالنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ان کے پروفٹ میں ہم نے آپس میں کس طرح وہ کرنا پڑے گا؟
علم مداربت کی صورت جی جی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کوئی شخص انویسٹ کر رہا ہے اور یہ محنت ان کی ہوگی، تو شرعی طور پہ دیکھیں ان میں ایک بات کا لحاظ رکھنا تو یہ ضروری ہے کہ اگر یہ تو پہلے سے کوئی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کا چلتا ہوا کام ہے، رننگ میں ہے، تو اس کے اندر یہ رقم کو شامل نہ کریں. ٹھیک ہے. تو عمومی طور پہ چلتے ہوئے کام میں جو اس طرح شرکت کی جاتی ہے وہ ناجائز ہوتی ہے، عمومی طور پہ جو ہر ایک نہیں ہوتی، لیکن ہر ایک نہیں ہوتی، عمومی طور پہ ہوتی ہے. اب اس کا مسئلہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے اپنا کام کر رہا ہے، وہ اس سے رقم لے کر جو ہے مال لے کر آتا ہے، اپنے مال میں مکس کر دیتا ہے اور ٹوٹل مال میں سے اس کو نفع دے رہا ہوتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہوتا. اگر تو یہ نئے سرے سے کام کر رہے ہیں، یہ کام کو جانتے ہیں، ان کی محنت ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ انویسٹ کرے گا، اس کی محنت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نفع جو ہے جتنا چاہے نفع کی بنیاد رکھ سکتے ہیں پرسنٹیج کے، فیصد کے اعتبار سے، یعنی 50-50 بھی ہو سکتا ہے، اور جو کام کر رہا ہے وہ اپنا نفع زیادہ بھی رکھ سکتا ہے، یعنی اپنا 60%, 70% بھی رکھ سکتا ہے، تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے. لیکن اس میں جو نقصان ہوگا وہ نقصان سارا کا سارا انویسٹر کا ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے کے لوگ یہ بولتے ہیں بھائی نفع نقصان آدھا آدھا، اب سامنے والے کے پیسے نقصان بھی کام کرنے والے پہ، ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے. جس کا پیسہ ہے نقصان میں وہ شریک. ہاں دونوں کے پیسے ہیں تو دونوں کا جتنا کیپٹل ہوگا، جتنا مال ہوگا، اس حساب سے نقصان ہوگا. اگر فقط ایک کا ہی کیپٹل ہے، ایک کا ہی مال ہے، وہی انویسٹ کرا، دوسری کی فقط محنت ہے، تو نفع میں تو شریک ہو سکتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے، لیکن نقصان میں نہیں. نقصان سارا جو ہوگا وہ انویسٹر کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. سوالات کافی آ چکے ہیں میسیج کے ذریعے جو پوچھے گئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیاں یعنی عورتیں جو ہیں وہ بالوں کی وگ لگا سکتی ہیں اپنے دوسرے بالوں کے ساتھ؟ دیکھیں اگر مصنوعی بال ہیں یا عام طور پہ دھاگے وغیرہ یا اس طرح کے مصنوعی کوئی بال ہیں تو وہ تو لگا سکتی ہیں. باقاعدہ جو انسانی بالوں کی وگ ہے وہ لگانا جائز نہیں. ٹھیک ہے، انسانی آرٹیفیشل لگ سکتی ہے. اگر ہاتھ میں چاندی کی چین ہو تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اتار لی جائے، کیونکہ اس میں ہے علماء کا اختلاف، تو بچنا بہتر ہے. مرد و عورت دونوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کوئی مدرسۃ المدینہ میں آ کے مدرس سے سوال کرے کہ دعوت اسلامی والے فیس کیوں نہیں لیتے مدرسے کی پڑھانے کی، تو اس کی تربیت کس طرح کی جائے؟ جی حضور آپ دیکھیں، دعوت اسلامی والے کیا بلکہ عمومی طور پہ جو مدارس ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں وہ فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی مفت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تعلیم قرآن کی اجرت کو علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ جائز ہے قرآن پڑھانے کی اجرت، لیکن ایک معمول ہے کہ علماء کا طریقہ ہے، اسلاف کا طریقہ ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ آدمی جو ہے بغیر اجرت کے جو ہے قرآن پاک پڑھائے، یعنی پڑھنے والوں سے جو اجرت نہ دے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ دعوت اسلامی کا یہی جو عام مدارس میں طریقہ کار ہے، اسی طریقہ کار کو دعوت اسلامی نے ہی رائج رکھا ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نہیں لے رہی تو اس کو ناجائز سمجھ رہی ہو، لینا جائز ہے. اچھا، کوئی پڑھنا چاہتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے، چندے کی وجہ سے بھی، ہم چندے کی رقم سے چلنے والے مدارس میں نہیں پڑھیں گے، تو کیا ایسا مدرسہ کہ جہاں فیس نہیں لی جاتی اس کی کوئی صورت ہے کہ وہ وہاں دے کر پڑھ سکے؟ شرعی طور پہ جائز ہے، چندہ دے دے. وہ ایسے اپنے طور پہ چندہ وغیرہ دینا چاہے وہ دے دے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر میت کو غسل دینے میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جگہ سوکھی رہ جائے کہ پانی وہاں نہ پہنچا تو میت کو دفنا دیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں عمومی طور پہ یا تو یہ لگتا ہے کہ یہ وسوسے ہوں گے. عمومی طور پہ جب غسل دیا جاتا ہے تو ظاہر احتیاط کے ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر واقعی ایسی صورت ہے تو اس میں غسل دینے والے مجرم ہوں گے کہ انہوں نے جو ہے احتیاط سے غسل کیوں نہیں دیا، کیونکہ پورے جسم پہ کم از کم ایک مرتبہ پانی بہانا جو ہے یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی جگہ سوکھی رہے گی تو ظاہر ہے وہ فرض ادا نہیں ہوگا، لیکن احتیاط کے ساتھ نہلایا اور بعد میں اگر وسوسے آ رہے ہیں یا شاید کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہوگی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا داماد کا ساس سے پردہ ہوتا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ داماد اور ساس کا پردہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان جو حرمت مساہرت یعنی سسرالی رشتہ ہوتا ہے. لیکن اگر کیونکہ اگر عمر اتنی نہ ہو، جوان ہو،
تو ساس کی بھی عمر اتنی نہ ہو، اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں جو ہے پردہ کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سوال ان سے ہم لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک شخص تنہا فرض نماز پڑھ رہا تھا کہ جماعت قائم ہو گئی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی اب کوئی شخص تنہا فرض نماز پڑھ رہا تھا، مثال کے طور پہ اب وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، فرض نماز، اتنے میں فرض نماز کی جماعت، پہلی جو جماعت ہے مسجد کی، وہ قائم ہو گئی، تو اگر تو اس نے ابھی شروع ہی کیا تھا، پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز کو توڑ دے اور فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اگر جو ہے وہ پہلی رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا تھا تو ایسی صورت میں 2 رکعت مکمل کرے اور 2 رکعت مکمل کر کے پھر جماعت میں شامل ہو۔ اور اگر فجر اور جو ہے مغرب کی نماز ہے اس میں اگر 1 رکعت بھی پڑھ لی ہے تو اس صورت میں وہ اس کو توڑ دے اور جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ تو یہ ہے فرض نماز کی صورت۔ ٹھیک، اگر کوئی عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہا تھا یا عصر یا عشاء کی، اب سنتیں پڑھنے کے دوران جو ہے وہ جماعت قائم ہو گئی، تو ایسی صورت میں اگرچہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہو یا 2 پڑھی ہو تو اس کو نہیں توڑ سکتا، بلکہ سنتیں مکمل کر کے ہی جماعت میں شامل ہوگا۔ اور یہ جو تفصیل بیان کی اسی صورت میں ہے کہ اسی وقت کی فرض نماز وہ پڑھ رہا تھا، ظہر کی پڑھ رہا تھا آج ظہر کی، اور ظہر کی نماز جو مسجد میں جماعت اولیٰ جو ہے امام صاحب نے شروع کر دی، تو اب یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ ہمارا سوال ہے کہ میرے پاس مسجد کی رقم ہے، ہماری مسجد کے ساتھ امام صاحب کا حجرہ ہے، اب اس میں لیٹرین بنوایا، ہاتھ ڈالنا ہے، کچھ صفائی بھی کرانی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں مسجد کے چندے سے وہ چیزیں خرید کر امام صاحب کے حجرے پر یا امام صاحب کے واش روم پر وہ پیسے لگا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس صورت میں جو ہے مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے، ایک تو چندہ وہ ہوتا ہے خاص کسی مد کے لیے لیا ہو، جیسے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تعمیرات مسجد کے لیے لیا، تو جو خاص جس مد کے لیے لیا اس کو اسی میں استعمال کر سکتے ہیں اور کہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ اور ایک وہ چندہ ہوتا ہے جو مسجد کا عمومی چندہ ہوتا ہے، جیسے جمعہ وغیرہ میں عمومی طور پہ چندہ کرتے ہیں، تو وہ چندہ جو ہے وہ عرف کے مطابق ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے مسجد اور اس کے متعلقات کی تعمیرات اور امام مؤذن کی تنخواہیں وغیرہ عرف کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے جو صورت بیان کی ہے یہ ہے وضاحت طلب۔ اب امام کا حجرہ ہے وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، مسجد سے متصل فنائے مسجد میں ہے یا کدھر ہے، تو اس کی ضرورت اور حاجت کو دیکھ کر ہی مسئلے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ تو لہٰذا جن کا مسئلہ ہے وہ اگر دارالفتہ میں کال کر لیں گے تو وضاحت لے کے اس کا جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال طلبہ کرام سے ہم لیتے ہیں آج جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بیٹے نے اپنے والد محترم سے قرض لیا، اب اس کے والد محترم فوت ہو چکے ہیں، اب بیٹا اپنا وہ پیسے کس کو دے گا؟ اب پیسے جو ہے وہ ورثہ کو لوٹائے گا۔ اب ظاہر ہے ورثہ میں یہ خود بھی شامل ہے، اگر تو ظاہر ہے وہ ایک ہی اس کا بیٹا ہے یہی اور کوئی وارث نہیں ہے تو ظاہر ہے اب کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے پاس ہی رکھے گا۔ اگر اور بھی وارث ہیں اور بھی بیٹے ہیں اس کے مرحوم کے تو اپنے حصے کی رقم اس میں سے اپنے پاس رکھے گا اور باقی رقم جو ہے ورثہ کو ان کے حصے کے مطابق وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی۔ میرا نام کمال الدین جامعۃ المدینہ خانپور سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ محرم الحرام میں قبروں پر پانی وغیرہ چھنکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر والوں کو سکون ملتا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ جی حضور۔ دیکھیں قبر پر پانی جب ڈالا جائے جب اس کی حاجت ہو، ضرورت ہو، بلا ضرورت جو ہے قبر پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اور علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ اسراف کی صورت بھی یہاں بن سکتی ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں خاص طور پہ جو ہے اس طرح پانی ڈالتے ہیں، ایک رسم بنی ہوئی ہے، تو دیکھیں وہاں اگر صفائی وغیرہ کی حاجت ہے، کچھ ایسی ضرورت ہے تو پھر تو ڈالا جا سکتا ہے،
بلا ضرورت جو ہے پانی نہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے. بلکہ قبرستانوں میں لوگ پانی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پیسے دے کر ڈلوایا بھی جاتا ہے, تو اس کی حاجت ہو تو اجازت ہے, ورنہ نہیں. حاجت اس طرح ہوتی ہے, بعض اوقات قبر کے اوپر جو ہے کسی نے پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح کی ہوتی ہے, تو اس طرح اس کو پانی دینے کی حاجت ہوتی ہے. ورنہ بعض اوقات عمومی طور پر پکی قبریں ہوتی ہیں, یہ مٹی بہہ گئی ہے دوبارہ لیپتی ہیں اگر تھوڑی بہت, تو جو بھی شرعی طریقہ کار ہے. جی ایک اور کال چلائیے. آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی فرض نماز اکیلے پڑھ رہا ہو اور کچھ دوست جو ہیں وہ اور آ جائیں اور وہ بھی نماز میں شامل ہونا چاہیں, مطلب یعنی جماعت کی صورت اختیار کرنا چاہیں, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ پہلے وہ مفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے جو ہے جماعت کریں, یا اسی نماز میں ہی جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں؟ جی حضور. دیکھیں یہ عموماً ہوتا ہے کہ خاص کر باہر ممالک میں ایسا دیکھا گیا عرب شریف میں کہ کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہوگا, پیچھے آ کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس کے پیچھے. اب وہ چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو, نفل پڑھ رہا ہو, سنت پڑھ رہا ہو, تو اس کو ہاتھ لگا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس کی کچھ صورتیں ہیں. اول تو یہ ہے کہ کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو اس طرح اس کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والا اقتدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پیچھے جس نے اس نے بھی فرض ہی پڑھنی ہے, ضروری نہیں ہے فرض پڑھے, نفل کی نیت سے بھی اقتدا ہو سکتی ہے. لیکن کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہو, سنت پڑھ رہا ہو, تو اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ کہ ہر کوئی امام بن جاتا ہے. امام کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ امام جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہو اور صحیح القرات ہو, صحیح الطہارت ہو, نماز کے مسائل جانتا ہو, قرات صحیح کرتا ہو, باشرہ ہو, فاسق نہ ہو. یہ تمام شرائط اس کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو اب کچھ لوگ آ گئے, ان کی جماعت رہ گئی تھی, اب یہ بھی پتہ ہے اس کو یہ بھی فرض نماز پڑھ لیں, تو پھر تو ان کی اقتدا وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے سوال کیا کیا وہ منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا کیا وہ توڑ دے؟ نماز توڑنے کی حاجت نہیں, بلکہ جائز بھی نہیں ہوگا نماز توڑنا. اگر اس کے ساتھ وہ پیچھے شامل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ اقتدا کی نیت سے شامل ہو جائیں گے تو یہ جماعت کی صورت بن جائے گی. اس کو مطلع کرنا ضروری ہے, جو امام جس کو بنانا چاہ رہے ہیں. ہاں, اس کو ایسے ہاتھ لگا دیں. ٹھیک ہے. یا اگر ویسے ہی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, کچھ لوگ کیونکہ امام کو ان کی نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے. اچھا. لیکن جو پیچھے نماز پڑھیں ان کو اقتدا کی نیت شرط ہے. ٹھیک ہے. امام کو امامت کی نیت شرط نہیں, البتہ ثواب کے لیے جو ہے وہ امامت کی نیت کرے گا. لیکن اگر وہ تنہا, اگر وہ سنت اور نفل نماز پڑھ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ جماعت والی صورت نہیں بنے گی, یعنی ان کے پیچھے جو فرض نماز پڑھ لیں ان کی نماز ہمارے نزدیک نہیں ہوگی. اچھا, کچھ شامل ہوا اور جہری نماز ہے, پہلے تو وہ آہستہ آواز میں پڑھ رہا تھا اور پتہ چل گیا کہ پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے, تو اب اگر جہری نماز ہے جیسے فجر, مغرب اور عشاء کی جہری نماز ہے, تو پھر تو لوگ آگے پیچھے اور یہ بھی فرض پڑھ رہا ہے تو اس پر واجب ہو جائے گا, جہر کرنا واجب ہو جائے گا, اتنی جہر کہ پچھلی صف والے سن لیں. اور اگر سری نماز ہے تو جس طرح قرات کر رہا تھا سر میں اسی طرح ہی قرات کرے گا. بس مسئلہ معلوم ہو تو تبھی عمل کیا جائے, اور ورنہ نہ کیا جائے, اور اسی کو امام بنایا جائے کہ جو امام بننے کی صلاحیت اور اہلیت بھی رکھتا ہو. جی ایک اور کال چلائیے. سوال ہے جی کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کیسے ادا کی جائیں گی؟ یہ انداز کیا ہے؟ غالباً تشہد کے حوالے سے شاید. جی طریقہ کار ایک ہی ہے, بس سنت جو غیر موقدہ ہے جیسے 4 سنتیں عصر اور 4 سنتیں عشاء کی, تو اس میں یہ 2 رکعت پڑھ کر جو بیٹھیں گے التحیات پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک, پھر اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت میں اور پھر ثنا پڑھیں گے, ثنا سے شروع کریں گے سبحانک اللہم سے. باقی وہی طریقہ ہے. تو یہ مستحب طریقہ ہے. اگر بالفرض کوئی کسی کو آج مسئلہ معلوم ہوا, اگر وہ آج سے پہلے اس طرح نہیں پڑھتا رہا بلکہ وہی سنت موقدہ کی طرح ہی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور تیسری رکعت بسم اللہ سے ہی شروع کرتا تھا, نماز اس کی بھی ہو جائے گی. لیکن سنت اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ اور جو 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ, اس میں 2 رکعت پڑھ کر جو بیٹھیں تو پوری التحیات پڑھیں, درود شریف اور دعا تک بھی پڑھیں, اور پھر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو اس میں ثنا پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شاور کے ذریعے غسل کرتا ہے تو کیا اس میں بھی پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ, ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق پانی ڈالے گا یا ڈائریکٹ اس کے نیچے کھڑا ہوگا؟ سنت کے مطابق تو یہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی پانی ڈالے. ٹھیک ہے.
अब दाएं कंधे की तरफ जो तरीके कार है, उसमें यह है कि थोड़ी देर खड़ा रहे तो 3 दफ़ा धोने की सुन्नत भी उसकी अदा हो जाएगी। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा। हुजूर, मैं जानना चाह रहा हूँ बच्चों के खिलौने के बारे में, क्या हम जानवर की शक्ल के खिलौने उनको खेलने के लिए दे सकते हैं? दे देते हैं, बिल्ली दे देते हैं। जी हाँ, इस तरह के खिलौने दे सकते हैं, बस इसका लिहाज रखें कि इसमें म्यूज़िकल टून्स वगैरह ना हो। वैसे खिलौने वगैरह दिए जाते हैं बच्चों को, अगरचे वो जानदार की हैं जैसे आपने मिसालें दी हैं, कि तो खिलौने के हद तक इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है, इन्होंने तो जानवरों का पूछा, लेकिन गुड़िया या गुड्डा जो बना होता है वो भी, हाँ वो भी खेल सकती हैं उससे। अच्छा, आजकल बड़े बेहुदा किस्म के भी खिलौने मिलते हैं, तो इस हवाले से कुछ आप तरबियत फरमा दें। वो तो जाहिर है, इससे जैसे मैंने एक मिसाल ये दी कि म्यूज़िकल ट्यून्स वगैरह होती हैं, उसमें गाने वगैरह होते हैं, तो इसके ये लगाने की तो इजाज़त नहीं होगी ट्यून्स वगैरह। तो इसी तरह बाज़ इस तरह के होते हैं कि जिससे ज़ाहिर है बच्चों की तरबियत पे असर पड़ेगा और उससे वो गलत तासुर लेंगे। जैसे बच्चों को लोग कार्टून्स वगैरह दिखाते हैं, आम तौर पे ये देखा यही गया, और आजकल के कार्टून्स भी इस तरह के होते हैं, बेहुदा किस्म के होते हैं, तो इस तरह के मामला नहीं करने चाहिए। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा। मैयत के बारे में जब फौत हो जाता है, कुरान शरीफ जो है उसकी साले सवाब के लिए गुस्ल के बाद पढ़ना चाहिए या गुस्ल से पहले भी कुरान शरीफ पढ़ के साले सवाब किया जा सकता है? रहनुमाई फरमा दीजिए। जी हुजूर। मैयत को अगरचे गुस्ल ना दिया हो तो उससे पहले भी साले सवाब कर सकते हैं, दुआएं मग़फ़िरत वगैरह कर सकते हैं। एक रिवाज चला है कि जब तक वो गुस्ल नहीं देते तो या दफनाते नहीं हैं तो वो हाथ भी नहीं उठा के दुआ नहीं, बड़ा मायूब समझा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। यदि लोग जाते हैं ताज़ियत के लिए तो बस खामोश होकर बैठे रहते हैं और उठकर आ जाते हैं। हाँ, जब दफना देते हैं फिर अब दोबारा जाना होता है कि भी फातिहा पढ़नी है, तो पहले भी पढ़ी जा सकती है। जी जी, ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि मस्जिद के लिए जो चंदा किया जाता है, अगर उसी वक्त मदरसे के लिए भी ऐलान किया जाए कि हम मस्जिद के लिए भी चंदा जमा कर रहे हैं, मदरसे के लिए भी चंदा जमा कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या वो पैसा मदरसे में भी लगा सकते हैं या नहीं? जी, अगर तो ऐलान कर रहे हैं, जिन जिन से चंदा ले रहे हैं उनको बता रहे हैं, तो अगर ये मशहूर व मारूफ है कि यहाँ का मस्जिद में मदरसा भी लगता है और मुश्तरका चंदा है और ऐलान भी कर दिया जाता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर सूरत यही है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, बाद वक़्त लोग वैसी मस्जिद को ख़ास मस्जिद की नीयत से दे देते हैं, तो बेहतर सूरत यही है कि अलग अलग ही निज़ाम रखा जाए चंदों का। ठीक है। अच्छा, सवाल ये पूछ रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम में शादी की जा सकती है, शादी करना जायज़ है मुहर्रम में? जी, शरई तौर पे जायज़ है, कोई हरज नहीं। हरज नहीं है। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद सिराज है और मैं टीचर हूँ। मेरे पास अपना कोई ज़ाती मकान नहीं है, किराए का मकान है। मकान लेने के लिए एडवांस सैलरी लोन निकलवाना चाहता हूँ, क्या इसकी कोई इजाज़त या गुंजाइश है? एडवांस सैलरी लोन जो बैंक से लिया जाता है। देखें, बैंक से लोन लेना तो जायज़ नहीं है, क्योंकि बैंक जो लोन देता है वो सूद पर ही देता है, तो लिहाजा शरई तौर पे जायज़ नहीं ले सकते। ठीक है। अगर बिल्कुल कोई सूद नहीं है, कर्ज़ हसना है, कोई अगर ऐसा है, सूद जैसे बाज़ इदारे वाले होते हैं ना कि उनके फंड से ही उनको कर्ज दिया जाता है, वापसी में कोई जो है इजाफी रकम नहीं ली जाती, तो उसमें तो हरज नहीं है। लेकिन उन्होंने असल में इस्तेमाल ये कहा है कि बैंक से लेते हैं, तो उमूमी तौर पे तो बैंक ऊपर अपना जो नफ़ा होता है तो लेता ही लेता। ठीक है, उसका कारोबार है। अच्छा, सवाल ये पूछ रहे हैं कि फ़राइज़ में किसी एक सूरत को 2 रकतों में पढ़ सकते हैं या हर रकत में अलग अलग ही सूरत पढ़नी होगी? बेहतर तो सूरत यही है कि हर रकत में अलग अलग सूरत पढ़ी जाए। फ़राइज़ में अगर किसी को सूरतें आती हैं तो एक ही सूरत की तकरार जो है ये फ़राइज़ में मकरूह अलग अलग पढ़े। अच्छा, सवाल ये पूछ रहे हैं कि कारपेट पाक करने का तरीका इरशाद। 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि उस पर इतना पानी बहाया जाए कि अब यकीन हो जाए कि नजासत ज़ाइल हो गई होगी, और दूसरा तरीका ये है कि अब ज़ाहिर है कारपेट को निचोड़ा तो जा नहीं सकता, ठीक है, अगर वो उठाया जा सकता है, मिसाल के तो चिपका हुआ नहीं है, बाज़ कारपेट ऐसे होते हैं, तो जिस जगह जो है नजासत हो इसको धो लिया जाए, एक दफ़ा धो के फिर उसको लटका दिया जाए। ठीक है। पानी टपकना बंद हो जाए, फिर दूसरी दफ़ा धो के फिर इस तरह लटका दिया जाए, फिर तीसरी दफ़ा धोकर इस तरह लटका दिया जाए, तो इस तरह भी पाक हो जाएगा। ठीक है जी, कॉल चलाइए। मेरा नाम सैयद शाहिद अली है, मैं फैसलाबाद शहर जमील पार्क से बोल रहा हूँ। दारुल अफ्ताह अहले सुन्नत में मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि एक चीज़ हम 10 रुपए में खरीदते हैं, उसको क्या 20 रुपए में सेल कर सकते हैं?
اور میں نے یہ بھی سنا کہ اگر 20 روپے میں سیل کریں گے تو وہ سیل کرنا حرام ہوگی. کیا ڈبل پرافٹ لینا حرام ہے یا جائز ہے؟ یہ سوال رہ گیا تھا، آج پھر آ گیا، روز ہی آتا کم و بیش. شریعت نے منافع کی کوئی حد بیان نہیں کی. ٹھیک ہے، جائز ہے شرعی طور پر. اور کئی چیزوں میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لوگ جو ہے 100% سے زائد بھی نفع لے رہے ہوتے ہیں عمومی طور پہ، جو میڈیسن وغیرہ کی ہوتی ہیں اور دیگر چیزوں میں. تو شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، کہ عمومی طور پہ وہ مارکیٹ میں اسی جو ہے ریٹ سے مل رہی ہوتی ہے، اگرچہ ان کی قیمت خرید کچھ بھی ہو. بس اس میں اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ اس میں جھوٹ اور دھوکے والی صورت نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک نیا بندہ ان کے پاس آیا، ان کو پتہ ہے کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور جو ہے بہت زیادہ مہنگا ان کو بیچ دیا، اور مارکیٹ میں کسی اور کے پاس جاتے تو ان کو بہت سستا مل جاتا، تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی. اگر 19-20 کے فرق کے ساتھ مارکیٹ میں جو ہے اتنے کا ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ نفع ان کا 100% ہی ہو رہا ہو، تو شرعی طور پہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایسا ہوا نا، عید کے اوپر ہم لوگوں نے قربانی لی تھی نا ایک جانور نا، تو وہ ایسے ہوا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے بھاگ گیا تھا نا، تو وہ ابھی ہمیں کل یا اس سے 2 دن پہلے ملا ہے. تو یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے اس کو ذبح کر دیا ہے نا، تو مطلب ہماری قربانی جو ہے وہ ہو گئی ہے یا ہمارے اوپر قضا لازم ہے؟ جی حضور. اگر انہوں نے جانور ان کا گم گیا تھا اور یہ غنی تھے، انہوں نے اور جانور قربانی نہیں کی تھی، ایسی صورت میں اب قربانی کے ایام گزرنے کے بعد ان کو جو جانور ملا ہے تو ان پر یہ تھا کہ اس کو صدقہ کر دیتے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. اب ذبح کرنے سے ظاہر اس کی قیمت میں فرق آیا، تو اس ذبح شدہ کو بھی صدقہ کرنے کا حکم ہے، اور ذبح کرنے سے جو قیمت میں فرق آیا اس فرق کو بھی صدقہ کرنا. اگر یہ کھا چکے ہیں اس میں سے کچھ 2 دن، اب ظاہر ہے وہ رقم جو ہے اس کی صدقہ کرنی، سجدہ کرنی پڑے گی. اور ایسا کوئی معاملہ ہو تو ابھی تو آپ نے سلسلے میں کال کی ہے، لیکن فوراً جو ہے نا کچھ کرنے سے پہلے ہی کسی عالم سے، مفتی صاحب سے رابطہ کیا جائے. دارالافتاء اہل سنت کی فون سروس الحمدللہ موجود ہے، اور روزانہ ہی اس فون سروس کے ذریعے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک شرعی رہنمائی کا الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے. یہ ایک اور کال چلائیے. قرآن ڈیوٹی اگر ظہر کا ٹائم ہو جائے تو باقی لڑکوں نے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم 1 گھنٹہ ملتا ہے. 1 گھنٹے کے دوران ہم نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے. تو ہم اگر 4 سنتیں چھوڑ دیں، ظہر کی 4 سنتیں چھوڑ دیں، تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. تو اگر پہلے بھی ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، باقی لڑکوں نے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے. یہ تو تقریباً میجورٹی کا 1 گھنٹے کے وقفہ ہوتا ہے، اور سبھی لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں دوپہر میں. تو کیا دیکھیں 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے. اپنے دیگر تھوڑے سے آرام اور دیگر چیزوں میں تھوڑی سی تخفیف کر لیں، ٹھیک ہے، تو ان کو نماز کا پورا وقت مل سکتا ہے. ٹھیک. تو ظہر کی جو سنتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا برا ہے، اور اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو اس کا گناہ ہوگا. تو لہذا ظہر کی سنتیں جو مؤکدہ ہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ شعبہ جات جو ہیں، ہزاروں جو امپلائز ہیں، اجیر ہیں، کام کرتے ہیں. 22-23 ہزار کے قریب مدنی عملہ ہے جو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں ملک بھر میں الحمدللہ خدمات سر انجام دیتا ہے. نارملی دعوت اسلامی کے تحت بھی جو کام کرتے ہیں وہ دن کے اوقات میں ہی ہوتا ہے، اور 1 گھنٹے کا وقفہ دیا جاتا ہے عام طور پر، اور اس 1 گھنٹے میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور کھانا بھی کھایا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے لوگ جو دیگر دفاتر میں، دکانوں پر اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، تو وہ بھی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. صرف ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اور تھوڑی سی قربانی بھی شاید آپ کو آرام کی دینی پڑے گی. تو مکمل نماز پڑھی جائے اور اسی طرح وقفے کو گزارا جائے جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے. جی ایک اور کال چلائیے. سر میں ایک دکان پر منشی ہوں، سپرے کھاد کی دکان ہے. میرا مالک جو ہے سر وہ سود کا کام کرتا ہے، حساب کتاب جو ہے یہ میں کرتا ہوں. یہ عرض فرما دے سر کہ میں سود کے حصہ میرے حصے میں تو نہیں آ جاتا. دیکھیں ایسا کام کرنا جس میں کسی بھی طرح سودی کام میں معاونت ہو رہی ہو وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. سود کا لین دین کرنے والا، لکھنے والا، اس پر گواہی دینے والا، اس پر تو باقاعدہ حدیث میں لعنت آئی ہے. اب ان کو پورا حساب کتاب لکھنا پڑتا ہے، منشی جیسے سود کا بھی حساب کتاب لکھنا پڑتا ہوگا، تو لہذا یہ نوکری کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اکاؤنٹ مین جو ہے ان کو غور کرنا چاہیے کہ کہاں نوکری کرے. اکاؤنٹنٹ کی نوکری جو بھی کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر دفعہ کوئی ناجائز ہی ہو، لیکن جب بھی جہاں بھی نوکری کرے معلومات لے لیں کہ آپ کو کون سا کھاتہ لکھنا ہے، کون سے اکاؤنٹ بک کو اپنے فل کرنا ہے، آپ کا کام کیا ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ میں
مبتلا ہو جائیں. ایک اور کال چلائیے. سوال میرا یہ تھا کہ اگر 3 اور 5 میں انسان کو اگر نماز میں شک ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز پڑھتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے، تو برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیں اس صورت میں فقہ کرام تو یہ فرمایا ہے کہ اگر تو زندگی کا پہلا واقعہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو نماز توڑ دے اور سرے سے نماز پڑھے. اور اگر اس طرح کے آتے ہیں معاملات تو جو ظن غالب ہے، جس طرف ذہن زیادہ جاتا ہے اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا، معاملہ ایسا ہے کہ بالکل شک والا معاملہ ہے 50-50 کہ تو ایسی صورت میں بھی شریعت نے یہ کہا، فقہ کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ کم کی طرف آئے. مثال کے طور پہ اسے یہ شک ہے کہ یار تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اس کو وہ تیسری شمار کرے اور تیسری رکعت پڑھ کر وہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. بیٹھنے کا حکم اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چوتھی ہو اور چوتھی کے بعد قاعدہ فرض ہے، وہ قاعدہ نہ چھوٹ جائے، تو وہ تیسری پڑھ کے بیٹھ جائے. التحیات پڑھ کر عبدہ و رسولہ پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے، پھر وہ چوتھی مکمل کر کے آخر میں بیٹھے اور آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے جی. اچھا، نماز ہی کا سوال ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد غالباً وقت کا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد کتنے وقت تک نماز کی جماعت قائم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ اگر تاخیر ہے تو اتنی کہ 2 رکعت اگر کوئی نفل پڑھ لے قلیل رکعتوں کا، اس سے زیادہ جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر انہی کے جو الفاظ ہیں اس کا مراد لیجئے کہ نماز ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی ٹائم پیریڈ ہے کتنی دیر تک اب دیکھیں ویسے تو مغرب کا وقت عشاء تک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا جان بوجھ کے کہ ستارے خوب نظر آ جائیں تو ایسی صورت میں اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. نماز کے فوراً بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا کیسا ہے؟ فوراً بعد قرآن پڑھنا شروع کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. سنتیں وغیرہ اگر ہیں موقدہ تو آپ کیا اگر جیسے فجر اور عصر کے بعد، عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، فجر اور عصر کے بعد چونکہ بعد کی کوئی نفل نہیں ہوتے تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن جن فرض کے بعد سنتیں و نوافل ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ مختصر دعا کر کے فوراً سنت نوافل پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ کثیر مسائل ہم نے اس سلسلے میں سیکھے، بالخصوص نماز سے متعلق بہت سارے سوالات مدنی چینل کے ناظرین نے پوچھے. نماز کے مسائل اگر آپ سیکھنا چاہیں، آسان الفاظ میں ان کو پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو نماز کے احکام لاز آف صلاۃ امیر اہل سنت کی کتاب ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کی نماز، یہ بھی الگ سے کتاب ہے جس میں خاص طور پر جو اسلامی بہنوں سے متعلق، عورتوں سے متعلق نماز کے بھی اور دیگر مسائل بھی ہیں وہ موجود ہیں. یہ کتابیں حاصل کر لیجئے اور ان کا مطالعہ کیجئے. ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل کوششیں کرتے رہیں گے تو علم دین حاصل بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جی